ہاں جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب ایک ایس ایم ایس ہے, بس ایک ہی ہے نہیں کافی ہیں, لیکن ایک جو سب سے اوپر ہے پہلے وہ پڑھ لیتا ہوں. ہماری کالر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ ناہید خان صاحبہ, شہری رحمان صاحبہ, صفدر عباسی صاحب اور ان کو جو پارٹی سے نکال دیا گیا تو زرداری صاحب کو فائدہ ہوا ہے, ان کو سائڈ لائن کر دیا. تو زرداری صاحب کو فائدہ ہوا ہے. بی بی کے کانفیڈنس تھے نا, بی بی کے کانفیڈنس سے اسے کیا مطلب ہے کہ کیا اس کے اندر کس قسم کا سوال ہے؟ فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پارٹی کمزور ہو گئی ہے, اس قسم کے لوگ نکال دیے. دیکھیے زرداری صاحب کو فائدہ کس قسم کا فائدہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی, فائدہ کیسے ہوا ان کو, آپ بتاؤ نا. نہیں آپ, میں تو آپ سے بڑی چلاکوں قسم کے سمائلز دے رہے ہو, کیا کس قسم کا فائدہ ہوا؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق نہیں تھا وہ آج پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے. اچھا, مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بی بی کے لوگ جو ہے چھٹی کرا دی ہے, اپنا ایک گروہ بنا لیا. تو یار یہ کوئی بڑی اس سینچری کی بہت بڑی سیکرٹ ہے یہ. نہیں میں پوچھ رہا ہوں اس کا واقعی یہ کیا ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی فائدہ ہوا ہے ان لوگوں کو نکالنے کا یا نہیں؟ انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہے, اب آپ کو پسند آئے یا نہ آئے وہ اور بات ہے. بائی دا وے جب یہ ٹیم بی بی کے پاس تھی تو بڑے لوگوں کو یہ ٹیم نہیں پسند تھی. ہاں ٹھیک ہے نا, تو یہ ہر بندہ اپنی ٹیم بناتا ہے. انہوں نے اپنی ٹیم بنا لی ہے. ان کا صفدر عباسی اور ناہید خان کے ساتھ پہلے دن سے نہیں لگتی تھی, پتہ نہیں, کیونکہ وہ بڑے قریب تھے بی بی کے, اور پتہ نہیں ان کے کان میں کیا پھس پھس کرتے رہتے تھے. اور ایک زمانے میں میرے خیال میں زرداری صاحب بھی دور ہو گئے تھے, تو یہ پھس پھس کی وجہ سے شاید پتہ نہیں یار لوگ کیا کانوں میں بات کرتے ہیں. اور وہ ناہید خان بڑی کانفیڈنٹ تھی ان کی. ہاں جی بالکل دیکھیں نا, اب وہ جب ظاہر ہے تو ان کو تو سائڈ لائن کرنا ہی تھا نا. اب ہمارے ساتھ سویڈن سے کالر ہے جی, قمر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم. یہ سیٹھی صاحب تو نہیں ہو سکتے, آپ کی آواز تو سیٹھی جیسی نہیں ہے. اچھا تو سیٹھی صاحب سلامت کرنا پا جی. وعلیکم السلام. سرکار تھوڑا جا مکھن لا لوا. نہ ٹائم نہیں ہے. اچھا ایسو جی کوئی گل نہیں, پر میرا خیال ہے کہ اگر میں کسی بھی فرد نو سننا چاہنا پاکستان ٹی وی سے تو سرکار تو ریگنگ ہو رہی ہے. اچھا سوال کی نہیں, دیٹ از ٹرو, دیٹ از ویری ٹرو. اچھا ایک میرا سوال ہے, اردو گل کرو. اچھا ایک میرا سوال ہے کہ جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ نواز شریف اور زرداری, اور ڈو یو تھنک اور یہ کہ ڈیلیور کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ گڈ, بڑا زبردست سوال ہے. میں سمجھتا ہوں ڈیلیور کر سکتے ہیں. پتہ کیوں؟ اچھا ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو مسٹ بی ڈیلوژنل, یو ہیو ٹو ریڈ دا ہسٹری. اچھا آپ مجھے اب ہسٹری کا نہ لیسن دلائیں, وہ تو مجھے پتہ ہے. ویری دوں گا بڑے بھائی, آپ میرے ویری. اچھا اوکے, تھینک یو. اب میری بات سنیے. آپ نے کہا کیا یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ تاریخ میں دیکھیں انہوں نے ڈیلیوری نہیں دی. بات تو صحیح ہے, انہوں نے ڈیلیوری نہیں دی, مگر ان کا یہ کہنا ہے ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا. 2 سال بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے ڈیلیوری دینے کا. سازشیں ہوتی رہی ہیں, پہلے محترمہ کے خلاف سازشیں ہوتی رہی, پھر نواز شریف کے ساتھ 2 دفعہ سازش ہو گئی. وہ صدر کرتے تھے, کوئی فوجی کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یار ان کو ایک 5 سال کی ٹرم تو ملنی چاہیے. اب زرداری صاحب 3 سال گھسیٹ کے لے آئے ہیں, 1 سال اور نکال لیں, اللہ خیر صلی اللہ. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر آپ کو ان کو ووٹ نہیں پڑ جائے گا. وہ یہ کیونکہ الیکشن پالیٹکس میں بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں. آج گالی پڑ رہی ہے, کل لوگ کہیں گے واہ واہ. تو یہ آپ ان کو رول آؤٹ نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے وقت کے ساتھ, ایکسپیرینس کے ساتھ غلطیوں کا بھی احساس ہوتا ہے. اب جس شدید اور جذبے کے ساتھ اب میاں صاحب کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں, بڑا مشکل ہے کہ اب یہ واپس آ جاتے ہیں پاور میں اور یہ کھلی چھٹی دے دیں گے اپنے لوگوں کو کہ چلو کرو پھر پیسے بناؤ. میرا خیال ہے وہ وقت ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری دیکھیں نا, ہم لوگ بھی تو مضبوط ہو گئے ہیں, اب ہماری آواز کو بند کرنا بھی مشکل ہے. ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. اور اب دیکھیں کس قسم کی کرپشن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اب ایسے کام نہیں چلے گا. میں سمجھتا ہوں ان کو موقع ملنا چاہیے, بالکل موقع ملنا چاہیے. 2 دفعہ نہیں ملا کوئی بات نہیں, 3ری دفعہ موقع دیں. بیکاز دیکھیے اور آپشن بھی نہیں ہے آپ کے پاس. یا تو آپ نے کوئی لیڈر شیڈر بنا کے کھڑے کیے ہوئے ہوتے نا, تو ہم کہتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے ان کی باری آ رہی ہے. کچھ بھی نہیں بنا یہاں اس ملک میں. اور جن لوگوں کی طرف آپ پھر اشارے کرتے ہیں وہ تو یار 30 سال ہو کے آ کے چلے گئے, کیا کیا, چاکی مارے نا. آج آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں, کل پھر آپ ان کو لیے سلوٹ کرنے شروع ہو جائیں گے. یہ چھوڑ دیجیے. اب سیٹھی صاحب نجیب صاحب ہیں ملتان سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سیٹھی صاحب کیا حال چال ہے جناب؟ خیریت جی. میں تو ٹھیک ہوں ماشاء اللہ, آپ بھی ٹھیک ہی لگ رہے ہیں. ایک بات پہ, چھوٹی سی بات پہ اپنے جو کہ میرا خیال ہے اس کے اوپر تجزیہ چاہوں گا آپ کا, کہ آپ یہ جو حکومت کے 5 سال پورے کی باتیں ہو رہی ہیں,
تو یہ میرے خیال میں جب تک سینٹ کے انتخابات اگر اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہو جاتے ہیں نا تب تو یہ 5 سال پورے کریں گے، لازمی کریں گے پھر تو، کیونکہ جو کچھ بھی ہونا ہے سینٹ کے انتخابات سے پہلے اگر تو پارٹیوں نے مل کے الٹا دیا، ادروائز سینٹ کے انتخابات اگر ان کے ہوتے ہوئے ہو گئے پھر اگر پیپلز پارٹی نے تھالی میں بھی رکھے حکومت دے گی تو یہ لوگ نہیں دیں گے۔ یہ بتائیے سینٹ کے انتخابات ہے کہاں، کب؟ ہاں جی، کب ہے یہ سینٹ کے الیکشن اگلے؟ یہ قریب ہی ہوں گے، ہونے چاہیے میرے خیال میں۔ تو دیکھیے میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ 8 10 12 مہینے تو یہ گورنمنٹ ہے، وہ اور بات ہے کہ کوشو ہو جاتا ہے یار اس کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس کے پھر وہ بھگتنے پڑیں گے اس کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے، مگر اگر وہ چیز نہیں ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے سیاستدانوں کے درمیان ہی ہے تو پھر ابھی فوری طور پہ الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہے۔ تو فوری طور پہ کوئی ایسی چانس نظر نہیں آتے، آج کل بہت سردی میں ہے نا سیاسی میدان بہت گرم ہوئے پڑے ہیں۔ اب آپ انتظار کریے موسم ذرا یہ سردی ختم ہو، گرمی میں تو الیکشن ہوتے نہیں ہیں، تو پھر آپ اگلی سردی کی انتظار کیجیے، مہربانی۔ شریف صاحب، طیب صاحب ہیں ہمارے ساتھ سوئٹزرلینڈ سے۔ السلام علیکم جی۔ جی طیب صاحب، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سیٹھی صاحب، I congratulate you for you've been quite courageous and you are quite courageous time to time۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ جو سیاسی جوڑ توڑ کا فضی میت ہے اسے برداشت کرتے ہوئے عوام تھک چکے، اس کے نقصانات سے ہم سبھی آگاہ ہیں۔ اخلاقی اقدار کی ضامن مڈل کلاس کی اہمیت سے انکار نہیں، اسے دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے اور پرائیویٹائزیشن کی جانب جس طرح سے بڑھا جا رہا ہے، سوال حضور سوال 1 منٹ رہ گیا صرف، صحیح طرح سے نہ بیان کرتے ہوئے اس سے بھی ہم آگاہ ہیں۔ جی جی۔ فرد اور ریاست کے باہمی مفاد کو جس طرح سے الگ کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سوال میرا یہ ہے کہ وہ ادارے جو اس کے براہ راست، اس جوڑ توڑ کے براہ راست ذمہ دار ہیں، ملک میں امن و امان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا یہ ادارے دراڑوں کو ختم کر کے خوشحال پاکستان کے لیے پرعزم ہیں؟ پلیز ڈو ایکسٹینڈ سم کمنٹس آن۔ سیدھی سی بات کریں، یہ گول وول یہ ادارے وارے آپ کا کیا، آپ کہہ رہے ہیں فوج کی بات کر رہے ہیں کہ فوج کیا کر سکتی، یہی کہہ رہے ہیں کہ جو جوڑ توڑ کے ذمہ دار ہیں، جو جوڑ توڑ کے ذمہ دار ہیں۔ پہلے تو جوڑ توڑ کے ذمہ دار فوج ضرور ہوتی تھی، شاید آج کل اتنی اس حد تک جوڑ توڑ کی وہ نہیں ہے، کیونکہ مین سٹریم جو 2 پارٹیز ہیں وہ فوج کی بات پوری نہیں سنتی، باقی چھوٹے ووٹے تو سنتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، مگر ان کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ سلسلہ یہ فوج نہیں چلا سکتی اس چیز کو، تو یہ ان لوگوں کو بھی مل کے یہ بات چلانی پڑے گی۔ اور یہ دیکھیے اٹلی کے حالات دیکھ لیجیے، آج ہی مجھے وہاں سے ایک ای میل آئی ہے کہ جی وہاں پریس کی آزادی کا مسئلہ بنا ہوا، اور وہ اٹالین پرائم منسٹر سے زیادہ کرپٹ پرائم منسٹر کوئی نہیں، تو یہ چلتا ہے جی۔ اب ذرا آپ بھی حوصلہ کریں، ہمارے پہ چھوڑے کرپشن، ہم روکیں گے اور حکومت ان کو کرنے دیں اور ان کو سیکھنے دیں حکومت کیسے کرتے ہیں۔ شریف صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، TNS@duniatv.tv پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔